بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 16 دسمبر 2020 بروز بود یکم جمادی الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے حالات، سعودی عرب کے قانون اور روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات ہوگی پی آئی اے کی نئے شہر کے لیے پروازیں، سعودی عرب کے کرونا ویکسین کے بارے میں بات ہوگی، اقامہ کے بارے میں بات ہوگی، فلائٹس کے بارے میں، اور آپ کے سوالات جوابات بھی شامل ہوں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ آئل ٹینکر حملہ عرب ممالک کی طرف سے مذمت۔ خلیجی ریاستوں سمیت متعدد ممالک نے جدہ بندرگاہ میں آئل ٹینکر پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اعلامیہ میں کہا کہ آئل ٹینکر پر حملہ کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ یہ ایک اور ثبوت ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں خطے کے امن سلامتی کے لیے انتہائی خطرہ ہیں۔ ہم برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ ہیں اور سمندری تجارت اور عالمی گزرگاہوں کو محفوظ کرنے کے ہر اقدام کی تائید کرتے ہیں۔ 46% سعودی بیرون ملک سیاحت کے خواہش مند۔ سعودیوں کی بڑی تعداد آئندہ سال چھٹیوں کے لیے بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہے۔ دبئی میں عرب ممالک کے شہریوں سے کیے گئے سروے کے مطابق 46% سعودیوں کا کہنا ہے کہ سال 2021 کی سالانہ چھٹیاں وہ بیرون ملک سیاحت کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ویب نیوز سبق نے ریڈ ٹریول ایگزیبیشن کی جانب سے اکتوبر نومبر 2020 میں کیے جانے والے سروے کے حوالے سے بتایا کہ سروے میں شریک سعودیوں کی بڑی تعداد سال 2020 میں کورونا کی وجہ سے سفر پر عائد پابندیوں کے سبب بیرون ملک تفریح کے لیے نہیں جا سکی۔ تاہم اب جبکہ کورونا کی وبا پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، ان کے بعد ان کا ارادہ ہے کہ وہ آئندہ سال 2021 میں اہل خانہ کے ہمراہ بیرون ملک سیر کے لیے جائیں گے۔ ایک بڑی خبر شامل کریں گے پی آئی اے کی سعودی شہر ابہا کے لیے پروازیں چلانے کی درخواست۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے نے سعودی عرب کے لیے فلائٹ آپریشن کو مزید وسعت دینے کی غرض سے ابہا شہر کے لیے پروازیں چلانے کی اجازت طلب کی ہے۔ پی آئی اے نے سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن گاگا سے ابہا شہر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازوں کی اجازت طلب کی ہے، جس کے بعد سعودی عرب کے 6 ہوائی اڈوں پر پی آئی اے کے طیاروں کو لینڈنگ کی اجازت مل جائے گی۔ ترجمان پی آئی اے نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ گاکا سے باضابطہ منظوری کے بعد اسلام آباد اور لاہور سے ہفتہ وار 2 پروازیں ابہا کے لیے چلائی جائیں گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ باضابطہ منظوری کے بعد جنوری کے پہلے ہفتے سے ان پروازوں کا آغاز ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ مدینہ، ریاض، جدہ اور دمام کے لیے پی آئی اے کی پروازیں باقاعدگی سے چل رہی ہیں، جبکہ گزشتہ ماہ سے سعودی ایویشن نے پی آئی اے کو القصیم کے لیے بھی ہفتہ وار 2 پروازیں چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ اسلام آباد اور ملتان سے القصیم کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کی جا رہی ہیں۔ پی آئی اے حکام کے مطابق ابہا کے لیے پروازوں کی اجازت ملنے سے نہ صرف بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے سفری سہولیات میسر ہوں گی، بلکہ ادارے کے منافع میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک ہفتے میں 901 ٹیکس خلاف ورزیاں۔ سعودی محکمہ زکوٰۃ اور آمدنی کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس ویٹ کی مدد میں 901 چالان کیے گئے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق محکمے کی جانب سے مقرر کی جانے والی تفتیشی ٹیموں نے مختلف شہروں کا دورہ کیا، جہاں مارکیٹوں کا سروے کرنے والی ٹیموں نے کئی خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ محکمے کی تفتیشی ٹیموں نے ہول سیل مارکیٹس، ریسٹورنٹ اور دیگر تجارتی اداروں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے رسیدوں کا جائزہ لیا تاکہ ٹیکس کی خلاف ورزی نوٹ کی جا سکے۔ محکمے کی جانب سے مزید کہا گیا کہ بیشتر خلاف ورزیوں کا تعلق ٹیکس بل نہ رکھنے کے علاوہ ٹیکس نمبر کے بغیر کسٹمر سے ویٹ کی وصولی کے بارے میں ہے۔ قانون کے مطابق تمباکو کی مصنوعات پر ٹیکس کی مہر لگانا لازمی ہے، ایسا نہ کرنا قانونی خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔ مفت کرونا ویکسین کے لیے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی رجسٹریشن شروع۔ سعودی عرب نے کرونا ویکسین کے لیے اپنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی رجسٹریشن شروع کر دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ منگل سے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ویکسین کے حصول کے لیے رجسٹریشن شروع کر سکتے ہیں۔ کرونا ویکسین کے حوالے سے اس وقت رجسٹریشن صحتی ایپ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ سعودی قیادت کی ہدایت پر کرونا ویکسین شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے بالکل فری ہوگی۔ ویکسین شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو 3 مرحلے میں دی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں وہ شہری اور غیر ملکی ویکسین لیں گے جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے یا وہ جن کے کام کی نوعیت کے باعث وائرس لگنے کا خطرہ زیادہ ہے۔
वजारत सेहत के मुताबिक इसी मरहले में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें हद से ज़्यादा मोटापा लाहिक है, जिनमें कुदरती मदाफ़ती निज़ाम में कमज़ोरी या मदाफ़ती निज़ाम की बहाली की अद्वियात लेते हैं, जिनसे उन्हें मुस्तकिल बीमारी वो लाहिक है। सांस का मसला है, गुर्दों या दिल का आज़ा या शरीयानों की बीमारी है। दूसरे मरहले में वो शहरी और गैर मुल्की शामिल होंगे जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है या वो अफराद सेहत के शोबे से वाबस्ता हैं। वजारत सेहत ने कहा कि इस मरहले में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें सांस लेने में ज़ियाबतीस, गुर्दों, दिल या शरीयानों के अलावा कैंसर का मर्ज़ लाहक है। 2 मरहलों के बाद तीसरा मरहला होगा जिसमें वो तमाम शहरी और गैर मुल्कियों को वैक्सीन दी जाएगी जो इसको लेने के ख्वाहिशमंद होंगे। वजारत ने तवज्जो दिलाई कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए सऊदी अरब उन अव्वलीन ममालिक में शामिल है जिन्होंने एडवांस मनसूबाबंदी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। इस तरह सऊदी अरब उन पहले ममालिक में से होगा जहाँ के रहायशियों को वैक्सीन फराहम की जा रही है। दूसरी जानब हुकाम का कहना है कि तवक्कलना एप्लीकेशन में बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट एडवांस लेने के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक हुकूमत एप्लीकेशन चलाने वाले इदारे सदाया ने कहा है कि वैक्सीन की दस्तयाबी पर एप्लीकेशन में अपॉइंटमेंट का वक्त लेने का ऑप्शन दिया जाएगा। एप्लीकेशन के अलावा वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ऑप्शन के आगाज़ का ऐलान किया जाएगा। छुट्टी के दौरान इकामा मनसूख किए जाने पर हकूक़ कैसे हासिल किए जाएंगे? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा के दौरान सऊदी अरब में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद की गई थी। इस दौरान हुकूमत ने गैर मुल्कियों के इकामे और खरूज-ओ-दा की मुद्दत में ऑटोमेटिक तरीके से तोसी कर दी थी। पाबंदी ख़त्म होने के साथ ही हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क कारकुनों के इकामों और खरूज-ओ-दा की मुद्दत में तोसी के लिए अबशर की सहूलत फराहम की गई, जिसके ज़रिए इकामे और खरूज-ओ-दा की मुद्दत में तोसी मुमकिन हुई। सामिन इन्फो टीवी की जानिब से मौसूल होने वाले सवालात के जवाबात मुतल्लिका महकमूद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसर मुगल का सवाल है कि मेरा हरूब फाइल हुए 3 साल हो गए हैं, तरहील के अलावा वतन जाने का कोई तरीका बताएं। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए हरूब फाइल होने से सिस्टम में उनके तमाम मामलात रोक दिए जाते हैं। जैसा कि इससे पहले हरूब के हवाले से कई बार हमने इन्फो टीवी चैनल पर बताया है, हम आपको यहाँ मुख्तसर तौर पर दोबारा इसके बारे में चंद नुकात बता देते हैं। हरूब किसी भी गैर मुल्की कारकुन के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। 15 दिन के अंदर कफील उसे कैंसिल कर सकता है। उसके बाद आपकी फ़ाइल ब्लॉक करके उसे रेड जोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर कोई ये कारकुन साबित कर सके कि हरूब गलत फ़ाइल किया गया था, इस सूरत के लिए उसे लेबर कोर्ट जाना पड़ता है। जिस कारकुन का हरूब लगा हो ना तो उसका इकामा बन सकता है, ना ही उसका खरूज नहाई लग सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप एम्बेसी सफारत खाने के शोबा वेलफेयर से रजू करें जो आपको वतन भेजने में मदद कर सकता है। मलिक फैसल अवान का कहना है कि पाकिस्तान गया था छुट्टी पर, मगर कोरोना की वजह से वक्त पर नहीं आ सका। मेरा इकामा भी ख़त्म हो गया, कंपनी तजदीद भी नहीं करवा रही बल्कि मेरा इकामा कैंसिल कर दिया है। मेरे हकूक़ भी कंपनी के ज़िम्मा हैं, वापस कैसे जा सकता हूँ? कोरोना की वजह से सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसकी वजह से मुमलिकत से छुट्टी जाने वाले बेशुमार अफराद वक्त पर वापस न आ सके। सऊदी हुकूमत की जानिब से इस मुश्किल घड़ी में कारकुनों के लिए इकामा और खरूज-ओ-दा में तोसी दी गई थी। खरूज-ओ-दा और इकामों में दी जाने वाली मुफ्त तोसी के बाद जब कोरोना पर काबू पा लिया गया और हालात बेहतर होते साथ ही परवाज़ों की आमदोरफ्त का जो मरहला है वो भी बहाल होने लगा है, तो सऊदी हुकाम ने इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली करते हुए ये सहूलत फराहम की कि इन गैर मुल्की कारकुनों के इकामे और खरूज-ओ-दा की मुद्दत में अबशर सिस्टम के जरिए तोसी की जा सके। मुकर्रर फीस अदा करके ये अब का जो कफील या कंपनी है वो इसकी तोसी कर सकते हैं। आपका कहना है कि कंपनी ने आपका इकामा कैंसिल कर दिया, यानी आपको खरूज-ओ-दा की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में शामिल कर दिया, जबकि आपके हकूक़ भी कंपनी के ज़िम्मा हैं। आप 3 साल तक किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। सऊदी अरब आने का एक ही तरीका है, वो ये कि आपकी पुरानी कंपनी आपको दूसरा वीज़ा दे और उसी पर आ सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में जबकि कंपनी ने आपके इकामे को भी कैंसिल कर दिया है, इसलिए ज़ाहिर है कि वो आपके लिए दूसरा वीज़ा जारी नहीं करेंगे। अगर आपके हकूक़ ज़्यादा हैं, यानी 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप पाकिस्तान में ही रहते हुए वजारत समुंदर पार पाकिस्तानी से रजू करें और उन्हें दरख्वास्त दें जिसमें अपने इकामे की कॉपी, खरूज-ओ-दा, कंपनी से मुआहदे की कॉपी भी अटैच करें और जो हकूक़ आपके बनते हैं वो भी दर्ज करें। ओवरसीज़ फाउंडेशन को दरख्वास्त देने से आपका मामला पाकिस्तान से फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए सफारत खाने पहुँचेगा और यहाँ से सफारत खाने के ज़रिए लेबर कोर्ट में आपका केस दायर हो सकेगा।
اب کچھ بات کریں گے انٹرنیشنل فلائٹس اور اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ پہلے بات کرتے ہیں انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹ سے متعلق۔ جو سعودی عرب نے اناؤنس کیا تھا کہ 1 جنوری سے تمام ملکوں کے لیے نارمل فلائٹس ہر طرح سے بحال کر دی جائیں گی، لیکن 1 مہینہ پہلے دسمبر کے مہینے میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ 1 جنوری سے فلائٹس مکمل طور پر بحال ہوں گی یا نہیں، لیکن بعد میں وزارت داخلہ نے بتایا کہ ابھی اس میں اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ انڈیا کے لیے عمرہ ویزا شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک فلائٹس کی اوپننگ کی کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں بتائی گئی۔ انشاءاللہ وہ بھی جلد بتا دی جائے گی، کیونکہ سعودی عرب میں کرونا کی ویکسین شروع ہو چکی ہے، اس کی رجسٹریشن کا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب زیادہ دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہاں پہ آپ کو سجیسٹ ضرور کرنا چاہیں گے وہ لوگ جن کے اقامہ یا خروج وطن ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے جلدی سے جلدی اپنے کفیلوں سے اپنی کمپنی سے رابطہ کر کے اپنے اقامے اور خروج وطن کی مدت کو بڑھا لیں، تاکہ فلائٹس کی اوپن ہوتے ہی آپ جو بھی اویلیبل ٹکٹ ہو وہ لے کر آپ فوری طور پر آ پائیں گے، ورنہ آپ کو مزید انتظار نہ کرنا پڑے۔ ابھی کچھ بات کرتے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت آج پہلی فلائٹ آئے گی جدہ سے کوزی کوڈ اسپائس جیٹ کی، دوسری فلائٹ آئے گی جدہ سے لکھنؤ گو ایئر G86740، جدہ ٹو ممبئی اسپائس جیٹ آئے گی SG69، AI1924 ریاض ٹو تروندرم، SV760 ریاض ٹو دلی سعودی عربین ایئر لائن، SV3570 ریاض ٹو دلی سعودی عربین ایئر لائن، G86780 ریاض ٹو دلی گو ایئر، 6E9571 ریاض ٹو کوچین انڈیگو، IEX1532 ریاض ٹو تروندرم ایئر انڈیا ایکسپریس۔ دمام سے کوچن کے لیے پہلی فلائٹ جائے گی IEX1486، دوسری فلائٹ AI1918 دمام ٹو تروندرم، آخری فلائٹ آئے گی 6E8953 دمام ٹو دلی کے لیے انڈیگو کی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کی، ملتان سے پہلی فلائٹ آئے گی جدہ کے لیے ایئر بلو کی PA8700، دوسری فلائٹ اسلام آباد ٹو جدہ ایئر بلو، پھر ملتان ٹو جدہ کے لیے آئے گی ایئر بلو کی ایک فلائٹ PA870۔ کراچی سے جدہ ایک فلائٹ آئے گی XY638، لاہور سے 3 فلائٹس آئیں گی، ایک PIE کی، 2 ایئر بلو کی، پھر اسلام آباد ٹو جدہ ایک PIE کی فلائٹ ہوگی۔ پشاور سے ایک فلائٹ ہے ریاض کے لیے، کراچی سے ایک فلائٹ ہے ریاض سے سعودی عربین ایئر لائن کی، اور اسلام آباد سے 2 فلائٹس ہیں ریاض کے لیے، اسکیجول آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اسپیشل فلائٹس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی طرف اور کچھ بات کرتے ہیں کرونا کی، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کرونا کے ایکٹیو کیسز 3093، 476 کی حالت نازک۔ سعودی عرب میں کرونا کے مزید 142 کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک مجموعی مریضوں کی تعداد 3,60,155 ہو گئی۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا سے 10 افراد ہلاک ہوئے۔ کووڈ-19 سے مجموعی طور پر اب تک 6,069 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ منگل 15 دسمبر کو جاری اعداد و شمار کے مطابق مختلف شہروں میں کرونا سے 201 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے بعد اب تک کرونا سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 3,50,993 ہو گئی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک سے رقوم بھیجنے کا متبادل نظام متعارف کرا دیا گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے رقوم کی بینکوں اور ایکسچینج کمپنیوں کے علاوہ دوسرے طریقے سے بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ پاکستان بیورو آف امیگریشن کے حکام کے مطابق ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس کی سہولت متعارف کرانے کے بعد بیرون ملک میں موجود ہیں وہ لوگ جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے موبی کیش، ایزی پیسہ، ایم والیٹ، جیز کیش، جوبی اور اومنی اور اس طرح جتنے بھی برانچ لیس اکاؤنٹس ہیں وہ آپ ان کے ذریعے اپنا نمبر دے کر ان کے ذریعے ان اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ پاکستان پیسے بھیج سکتے ہیں۔ ابوظہبی نے 13 ممالک کے لیے آئسولیشن کی پابندی ختم کر دی۔ ابوظہبی میں محکمہ سیاحت اور ثقافت کی جانب سے سعودی عرب سمیت 13 ممالک کے سیاحوں پر آئسولیشن کی پابندی اٹھا لی گئی۔ ویب نیوز سبق نے محکمہ سیاحت کی ویب سائٹ پر جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ ابوظہبی کی سیر کریں کے عنوان سے جاری سیاحتی پروگرام کے تحت 13 ممالک سے آنے والوں کے لیے آئسولیشن کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔